السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ ایک وقت تھا جب ہمارے معاشرے میں لفظ طلاق کا ذکر بھی معیوب سمجھا جاتا تھا اور لوگ اسے چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ سماجی رویے بدل گئے ہیں اور اب یہ لفظ نہ صرف عام طور پر بولا جاتا ہے بلکہ طلاق کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں طلاق کی شرح 35% اضافہ ہوا ہے اور ملک میں طلاق یافتہ خواتین کی تعداد تقریباً 4,99,000 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں طے شدہ شادیاں ارینج شادیاں 4% طلاق کی شرح رکھتی ہیں، جبکہ محبت کی شادیوں کی طلاق کی شرح 55% ہے۔ یہ ایک اہم سماجی مسئلہ ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر بڑھ رہا ہے۔ طلاق کے بڑھنے کی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے، جن میں میاں بیوی کے درمیان عدم ہم آہنگی، مالی مسائل، جذباتی ناچاکی، سماجی دباؤ اور خواتین کی خود مختاری کی بڑھتی ہوئی سوچ شامل ہیں۔ طلاق کی سب سے بڑی وجہ جو میرے سروے میں نمایاں ہو کر سامنے آئی وہ نئی نویلی شادی شدہ لڑکیوں کی اپنی ماؤں یا بڑی بہنوں کے ساتھ غیر معمولی موبائل رابطے ہیں۔ یہ لڑکیاں اپنے سسرال میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی بات کو روزانہ تفصیل سے اپنی ماں یا بہن کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی مائیں یا بہنیں نہ صرف ان باتوں کو اپنی رائے یا جذبات کے ساتھ مزید پیچیدہ بناتی ہیں بلکہ اکثر لڑکی کو مختلف معاملات میں غیر ضروری مشورے اور ہدایت بھی دیتی ہیں۔ یہ عمل نہ صرف نئے رشتے میں اعتماد کو کمزور کرتا ہے بلکہ لڑکی کے شوہر اور اس کے خاندان کے ساتھ تعلقات میں غلط فہمیاں اور تناؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ مداخلت کے اس انداز کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان معاملات کو خود حل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور چھوٹے مسائل وقت کے ساتھ بڑے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان میں ماؤں کا کردار انتہائی اہم اور قابل غور ہے، چاہے وہ لڑکے کی ماں ہو یا لڑکی کی۔ دونوں صورتوں میں مائیں اکثر ایسی منفی سوچ کو فروغ دیتی ہیں جو رشتے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ بہت سی مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاتی رہتی ہیں کہ سسرال میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھنے کی کوشش کریں اور گھر کے ہر معاملے میں نہ صرف شامل ہوں بلکہ حاوی ہونے کی کوشش کریں۔ یہ تربیت یا ہدایت اکثر رشتوں میں کشیدگی پیدا کرتی ہے کیونکہ ایسی سوچ نہ صرف شوہر کے ساتھ تعلقات کو کمزور کرتی ہے بلکہ سسرال کے دیگر افراد کے ساتھ بھی اختلافات کو جنم دیتی ہے۔ دوسری طرف لڑکے کی مائیں بھی بعض اوقات اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں پر شک کرنے یا انہیں کنٹرول میں رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں، جو ازواجی تعلقات کو مزید خراب کر دیتی ہے۔ طلاق کی دوسری بڑی وجہ محبت کی شادیوں کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ محبت کی شادی کرنے والے افراد عموماً بہت زیادہ توقعات کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ توقعات اکثر فلموں، ڈراموں اور رومانوی کہانیوں کے ذریعے پیدا ہونے والے خوابوں پر مبنی ہوتی ہیں جو حقیقت سے کافی دور ہوتی ہیں۔ جب شادی کے بعد حقیقی زندگی کے مسائل، مالی ذمہ داریاں اور روزمرہ کی زندگی کے چیلنجز سامنے آتے ہیں تو یہ جوڑے ان کا سامنا کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور ان کی توقعات ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ اپنے شریک حیات میں وہ کامل تصور نہیں دیکھ پاتے جو انہوں نے اپنی ذہنی سوچ میں بنائی تھی۔ محبت کی شادی میں جذبات پر مبنی فیصلے اکثر عملی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے کہ خاندانی ہم آہنگی، معاشرتی تقاضے اور شخصیت کے فرق۔ جب جذباتی لمحوں کا اثر کم ہوتا ہے تو حقیقت کا سامنا کرنے پر کئی بار رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی شرح میں اضافے کی ایک اہم وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ لڑکیاں اب زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں اور اپنے حقوق سے بہتر طور پر آگاہ ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگی ہیں کہ ان کی زندگی کے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے اور اگر شادی شدہ زندگی میں ان کے ساتھ
انصافی ہو رہی ہو یا وہ خوش نہ ہو تو طلاق کا حق استعمال کرنا ان کا اختیار ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین اپنی عزت نفس اور خود مختاری کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے حقوق بلکہ اپنی خواہشات اور خوابوں کو بھی سمجھتی ہیں۔ نتیجتاً وہ ایسے رشتے میں رہنے سے انکار کر دیتی ہیں جہاں انہیں عزت، محبت اور برابری کا مقام نہ ملے۔ طلاق کی شرح میں اضافے کی ایک اور اہم وجہ خود مختار زندگی گزارنے کی خواہش ہے۔ آج کی خواتین نہ صرف اپنے تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر میں آگے بڑھ رہی ہیں بلکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہیں۔ یہ خواہش انہیں ایک ایسے رشتے میں رہنے سے روکتی ہیں جہاں انہیں محدود کیا جائے یا ان کی آزادی پر پابندی لگائی جائے۔ خود مختاری کی یہ خواہش اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین اپنی صلاحیتوں اور خود اعتمادی پر یقین رکھتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف گھر کی چار دیواری میں محدود رہنا نہیں بلکہ اپنی قابلیت کے ذریعے اپنی پہچان بنانا اور سماج میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تاہم یہ خواہش بعض اوقات ازواجی رشتے میں چیلنج پیدا کرتی ہے، خاص طور پر جب شوہر یا سسرال کے لوگ اس آزادی کو قبول نہیں کرتے یا اسے رشتے کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اگر طلاق کی شرح میں کمی کرنی ہے تو اس کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ لڑکیاں جو اپنی ماؤں سے اپنی ازواجی زندگی کے بارے میں مسلسل ہدایت لیتی رہتی ہیں، انہیں یہ رویہ ترک کرنا ہوگا۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ازواجی زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں اور انہیں خود ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ دوسری جانب ماؤں کو بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا کر رخصت کرنا چاہیے کہ ازواجی مسائل کو خود سمجھداری سے حل کرنا ایک مضبوط اور کامیاب شادی کا بنیادی عنصر ہے۔ اسی طرح ہر ماں کو اپنی بہو کے ساتھ وہی رویہ اپنانا چاہیے جو وہ اپنی بیٹی کے لیے توقع کرتی ہے۔ اگر بہو کو عزت، محبت اور تعاون دیا جائے تو وہ خود کو اس خاندان کا حصہ محسوس کرے گی اور ازواجی زندگی میں زیادہ خوشی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کرے گی۔ طلاق کی شرح کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی زندگی میں دیگر افراد کی مداخلت کو محدود کیا جائے۔ قریبی رشتہ دار خصوصاً والدین اور بہن بھائی اکثر بلا وجہ میاں بیوی کے تعلقات میں شامل ہو کر مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی کو اپنی ازواجی زندگی کے مسائل کو خود سمجھنے اور حل کرنے کے لیے مکمل آزادی اور جگہ فراہم کی جانی چاہیے اور ان کی پرائیویسی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ عمل نہ صرف ان کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے بلکہ ان کے درمیان اعتماد اور محبت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ جب جوڑے کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی دی جاتی ہے تو وہ بہتر طور پر ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے تعلق کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اسکول اور کالج کی سطح پر ایسی تعلیم کا شامل کیا جانا نہایت ضروری ہے جو نوجوان کو ازواجی تعلقات کے احترام اور ان کے صحیح انتظام کی سمجھ فراہم کرے۔ اس تعلیمی نظام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نوجوان کو رشتوں کی اہمیت، باہمی احترام، برداشت اور تعلقات میں پیش آنے والے چیلنجز کو سمجھنے کی تربیت دی جائے۔ میڈیا اور ادب کے ذریعے بھی ازواجی تعلقات اور احترام سکھایا جانا چاہیے۔ میڈیا میں مختلف ٹی وی پروگرامز، فلمیں اور ڈرامے ایسے مواد فراہم کر سکتے ہیں جو شادی کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں، جیسے کہ ایک دوسرے کا احترام، محبت اور سمجھوتا۔ ادب میں بھی یہ موضوعات اہمیت رکھتے ہیں، جہاں کہانیاں اور شاعری میں انسانوں کو آپس میں ربط اور معاشرتی اصولوں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان ذرائع سے نہ صرف فرد کو اپنی ازواجی زندگی کے بارے میں بہتر سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ معاشرتی سطح پر بھی ایک مثبت پیغام دیتے ہیں۔ ایک کامیاب اور خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے دونوں فریقوں کا احترام اور محبت ضروری ہے۔ خدا حافظ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسلامک چینل انفو۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن پرووائڈ کریں اور اپنے چینل سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔